محترم چیئرمین اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے القرآن ایک معجزہ۔ آگے بڑھتے ہیں، میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا اور اس کی وضاحت کروں گا، اور یہ بھی کہ اللہ اس موضوع پر کیا فرماتا ہے۔ قرآنی آیات پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معجزہ کیا ہوتا ہے۔ معجزہ وہ چیز ہے جو انسانی کوشش یا عمل سے ماورا ہو، ایک ناممکن شے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ اس اجلاس کے دوران ایک شخص بے ہوش ہو کر مر جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے اور وہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ شخص مر چکا ہے۔ پھر ایک اور ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے اور وہ بھی تصدیق کرتا ہے کہ یہ شخص مر چکا ہے۔ اس کے بعد لاش کو تدفین کی تیاری کے لیے لے جایا جاتا ہے، لیکن پھر ایک اللہ کا بندہ آتا ہے۔ وہ اس مردہ شخص کو دیکھ کر کہتا ہے، اللہ کے نام پر اٹھ کھڑا ہو، اور وہ شخص زندہ ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کیونکہ یہ ناممکن تھا، حالانکہ دو ڈاکٹروں نے موت کی تصدیق کی تھی لیکن وہ شخص زندہ ہو گیا۔ لیکن فرض کریں کہ وہ شخص 3 دن سے مردہ تھا اور لاش مردار خانے میں رکھی گئی تھی۔ 3 دن کے بعد کوئی آ کر کہتا ہے، اللہ کے نام پر اٹھو، اور وہ شخص مرنے کے بعد مردہ خانے سے واپس آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اور بڑا معجزہ ہے کیونکہ یہ اور بھی زیادہ ناممکن تھا۔ 'جتنا زیادہ ناممکن ہو اتنا بڑا معجزہ ہوتا ہے'۔ مجھے امید ہے کہ یہ تعریف سب کے لیے آسان ہوگی۔ اسی معنی میں خود قرآن ایک معجزہ ہے۔ اسلام سے پہلے قوموں نے اپنے انبیاء سے ماورائے عقل ثبوت کے طور پر معجزات کی درخواست کی۔ حضرت موسیٰ کو ایسا معجزہ دیا گیا جو جادو سے مشابہ تھا، لیکن قرآن کے معجزات انسانی وضاحت سے باہر ہیں۔ حضرت موسیٰ کو مصر کے جادوگروں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ جادو کے ماحول میں تھے۔ تمام جادوگر سمجھتے تھے کہ موسیٰ بھی ایک جادوگر ہو سکتے ہیں، لہذا انہوں نے اپنے جادوگروں کو ان کے خلاف کھڑا کر دیا۔ مصری جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں زمین پر ڈالے اور وہ سب سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ کو معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی۔ وہ لاٹھی سانپ بن گئی اور مصریوں کے تمام سانپوں کو نگل گئی۔ موسیٰ نے سانپ کو اٹھایا جو دوبارہ لاٹھی میں بدل گیا۔ جادوگروں نے تسلیم کیا کہ یہ جادو نہیں تھا، یہ کوئی نظر بندی یا جادوگری نہیں تھی۔ نظر بندی میں آپ لوگوں کو نظر کا دھوکہ دیتے ہیں، لیکن یہاں تمام چھوٹے سانپ غائب ہو چکے تھے اور بڑا سانپ دوبارہ لاٹھی میں بدل گیا۔ مصری جادوگروں نے اقرار کیا کہ یہ جادو نہیں تھا بلکہ ایک حقیقی معجزہ تھا جو انسانی عقل سے بالاتر تھا۔ اللہ لوگوں کی ذہانت اور ضرورت کے مطابق معجزے دیتا ہے، اور جادوگر جادو کے آگے حیران ہو گئے۔
حضرت عیسیٰ کو بھیجا گیا ان کے پاس جو یونانی طب کے ماہر تھے، اور اللہ نے انہیں شفا دینے کی طاقت دی۔ انہوں نے اندھے پیدا ہونے والوں کو شفا دی اور اللہ کے نام سے مردہ کو زندہ کیا تاکہ لوگوں کو یقین دلایا جا سکے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس آئے جو اپنی زبان اور فصاحت پر فخر کرتے تھے تو اللہ نے انہیں سب سے بڑا معجزہ دیا، قرآن۔ لوگ ایمان لائے کیونکہ قرآن کی زبان ان کی سمجھ سے بالاتر تھی، جیسے وہ موسیقی سن رہے ہوں۔ غیر مسلمانوں نے بھی قرآن کی فصاحت کا اعتراف کیا۔ مثال کے طور پر انگریز آربیوری نے، جس نے قرآن کا انگریزی ترجمہ کیا، کہا کہ جب قرآن کو تلاوت کیا جاتا تھا تو یہ موسیقی کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ ریورن بوس سمت ایک عیسائی مبلغ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر تھے، پھر بھی ایک ایسی کتاب لکھنے میں کامیاب ہوئے جو انتہائی فصاحت سے بھرپور ہے۔ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھا، کیونکہ قرآن اللہ کی جانب سے نازل ہوا۔ یہ سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے مصنف ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کتاب ایک نظم، قوانین کا مجموعہ، نمازوں کی کتاب اور ایک بائبل سب کچھ ایک ساتھ ہے؟ یہ کتاب اپنی طہارت، حکمت اور سچائی کی وجہ سے ایک معجزہ سمجھی جاتی ہے، اور آج بھی دنیا کے چھٹے حصے کے لوگوں کے لیے یہ قابل تعظیم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنا معجزہ قرار دیا، اور یہ واقعی ایک معجزہ ہے، اور دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی طرف سورۃ العنکبوت کی آیات میں توجہ دلاتا ہے، جہاں کہا گیا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں دی گئی؟ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے معجزات کے بارے میں سن چکے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کے معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وہ مذاق میں کہتے تھے، اگر تم واقعی نبی ہو تو ہمارے سامنے کوئی معجزہ پیش کرو، جیسے پرانے نبیوں کرتے تھے۔
انہوں نے کہا، مکہ کے باہر اس پہاڑ کو سونے میں تبدیل کر دو، یا آسمان پر سیڑھی لگا کر ایک کتاب لے آؤ، یا صحرا میں نہریں جاری کرو، تب ہم مانیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کے لیے فرمایا، یقیناً نشانیاں اور معجزات میرے رب کے اختیار میں ہے۔ میں تو بس ایک واضح اور واضح ڈرانے والا ہوں۔ کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے تمہیں یہ کتاب دی ہے اور تم انہیں پڑھ کر سناتے ہو؟ یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ جو پڑھتے ہیں، کیا یہ ان کے لیے ایک معجزہ نہیں ہے؟ تم ایک ان پڑھ انسان ہو، لیکن یہ کتاب ان کے سامنے پیش کر رہے ہو، کیا یہ بذات خود ایک معجزہ نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے 40 سال تک انہی لوگوں کے درمیان زندگی گزاری، وہ آپ کی ہر حرکت سے واقف تھے۔ یہ جانتے ہوئے کہ آپ نے کوئی اسکول تربیت حاصل نہیں کی، اب وہ آپ کو کتاب سناتے دیکھتے ہیں، اور یہ خود ہی ایک معجزہ ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، اور واقعی یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اسلام کے دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی، لیکن وہ اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ذہین تھے، ایک عظیم خطیب تھے، اور ایک عظیم مفکر بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کی اپنی ذہانت کی پیداوار ہے، جسے آپ نے بطور وحی پیش کیا۔ اللہ گواہی دیتا ہے، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو صرف وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ اللہ نے انہیں ایک عظیم قوت والے نے انہیں سکھایا۔ فرض کریں کہ ہم لمحے بھر کے لیے ان تنقید کرنے والوں کے ساتھ اتفاق کر لیں کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہے۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، تو پھر بھی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ ایک شخص کی کوشش ہے۔ اگر یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہے، تو یہ صرف ان کی اکیلی کاوش ہے۔ یہ کتاب مادی لحاظ سے اتنی بڑی ہے کہ اسے صرف ایک شخص نے تخلیق کیا۔
جبکہ بائبل، جسے وہ اللہ کی کتاب کہتے ہیں، دراصل 40 مختلف مصنف کی تخلیق ہے۔ بائبل میں 66 کتابیں ہیں، جبکہ قرآن 49 سورتوں پر مشتمل ہے۔ بائبل کے 40 مصنف میں سب سے زیادہ لکھنے والے سینٹ پال ہیں، جنہوں نے نئے عہد نامے کی 27 کتابوں میں سے پورن لکھی۔ ان اور کتابوں کا مجموعہ قرآن کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ قرآن کی ضخامت اور اس کا مواد، یہ سب بذات خود ایک معجزہ ہے۔ قرآن میں زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی موجود ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے انسانی مسائل حل کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا یہ کافی نہیں کہ یہ کتاب ہم نے دی؟ قرآن میں اللہ کی صفات ہمیں بتائی گئی ہیں، جنہیں ہم نے خود تخلیق نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ کی 19 خوبصورت صفات موجود ہیں، جنہیں موتیوں کی لڑی کی مانند پیش کیا گیا ہے۔ ان 19 صفات کے ساتھ ایک خاص نام اللہ بھی ہے، جو ان صفات کو مکمل کرتا ہے۔ میں جب تعلیم یافتہ لوگوں سے ملتا ہوں، جیسے ڈاکٹروں، وکلاء اور فلسفیوں، تو ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کتنے صفات خدا کے لیے سوچ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بتائیں، آپ خدا کو کتنے صفات منسوب کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، وہ آسمان کا باپ ہے، وہ محبت ہے، وہ عدل ہے، وہ پاک ہے، وہ رحم والا ہے۔ سب سے زیادہ ذہین انسان بھی اپنی تمام تعلیم کے باوجود خدا کی 12 صفات سے زیادہ نہیں سوچ سکتا۔
لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود تخلیق کی تو انہوں نے 99 صفات بیان کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ذہین تھے اور وہ ہم سے 10 گنا بہتر کر سکتے تھے۔ وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم تھے، لیکن ان کے لیے یہ اللہ کی وحی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ تھا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جو لفظ باپ آپ نے سب سے پہلے بیان کیا وہ قرآن کی صفات میں نہیں ملتا۔ لوگ آسمانی باپ کا ذکر کرتے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو کبھی استعمال نہیں کیا۔ وسری سال تک لوگوں نے آسمانی باپ کے بارے میں بات کی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ لیا اور نہ ہی ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ جو خوبصورت ہے غلط معنی اور مفہوم کا شکار ہو چکا تھا۔ بعض اوقات الفاظ خوبصورت ہوتے ہیں جیسے دوست یا ساتھی، لیکن وقت کے ساتھ ان کے مفہوم بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح لفظ گے گئی جو کبھی خوشی کا مطلب رکھتا تھا اب مختلف معنی اختیار کر چکا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ الفاظ اپنی معصومیت کے باوجود غلط معنی کا شکار ہو جاتے ہیں، لہذا انہیں استعمال نہ کریں۔ عیسائیت میں آسمانی باپ کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ عقیدہ سراسر غلط ہے۔
ایسیا کو اللہ کا بیٹا کہنا خدا کو ایک حیوانی فطرت منسوب کرنے کے برابر ہے، جو سب سے بڑی گستاخی ہے۔ اللہ سورۃ مریم میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بدترین بات کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ بات اتنی سنگین ہے کہ آسمان پھٹنے، زمین کے ٹوٹنے اور پہاڑوں کے گرنے کے قابل ہے۔ یہ اللہ کی شان میں سب سے بڑی گستاخی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے دل اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ غیر عرب دنیا میں مسلمانوں کی 90% آبادی عربی زبان نہیں جانتی۔ ہمیں قرآن پڑھنے کا طریقہ طوطے کی طرح سکھایا گیا ہے، اور ہم اکثر بہت خوبصورتی سے قرآن پڑھتے ہیں، شاید عربوں سے بھی بہتر۔ ہمارے حفاظ اور قاری قرآن کو عمدہ انداز میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ عربی دنیا میں 100 ملین سے زائد لوگ قرآن کی زبان سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھی اس کا کوئی اثر نہیں لیتے۔ یہ ایک حیران کن بات ہے، ایک عجیب صورتحال ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی گھر جائے اور آپ کی ماں آپ کو بتائے کہ پڑوسی نے مجھے برا بھلا کہا، تو کیا آپ سکون سے کھا پی سکیں گے؟ یا اگر آپ کی بیوی کہے کہ کسی نے اسے گالی دی، تو کیا آپ سو سکیں گے؟ آپ فوراً جواب دیں گے کہ میں اس کا منہ بند کر دوں گا، چاہے مجھے کسی کی مدد لینی پڑے یا بڑی قیمت ادا کرنی پڑے۔ ہم اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے لیے اتنے حساس ہیں، لیکن اللہ کے لیے جب گستاخی کی جاتی ہے تو کوئی رد عمل نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم روحانی طور پر زندہ نہیں ہیں، ہم ایک زندہ لاش کی طرح ہیں۔ ہم سیدھے راستے پر ہیں لیکن مردہ ہے۔
باہر کے لوگ غلط راستے پر ہیں لیکن وہ زندہ ہے۔ جب اللہ کو بدترین گالیاں دی جاتی ہیں تو اللہ خود جواب دیتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کے ساتھ حکمت اور نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت سے دعوت دو اور ان سے بہترین طریقے سے بحث کرو۔ میں مغرب میں جا کر بات کرتا ہوں، انگلینڈ اور امریکہ میں، اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں انہیں بتاتا ہوں کہ انگریزی میرے لیے ایک غیر ملکی زبان ہے جو میں نے انگریزوں کی غلامی میں سیکھی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے کیٹیکزم میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے ایک ہی بیٹے ہیں جو پیدا ہوئے ہیں، بنائے نہیں گئے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ میں انہیں مثال دیتا ہوں کہ اگر میں کسی بچے کو اپنا بیٹا کہوں تو یہ معصومیت لحاظ سے کہنا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ یہ میرا پیدا کردہ بیٹا ہے تو یہ بدترین گستاخی ہوگی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ میری ملاقات میں کسی انگریزی بولنے والے نے اس کی وضاحت نہیں کی سوائے ایک امریکی کے۔ وہ امریکی کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناؤز باللہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ نے پوچھا تو میں نے بتا رہا ہوں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کیوں رد عمل دیتا ہے۔ یہ اصطلاح جانوروں کی افزائش میں استعمال ہوتی ہے، جیسے کسی بیل یا گھوڑے کی نسل کو بیان کرنا۔
یہی وجہ ہے کہ قرآن میں باپ کا لفظ موجود نہیں، حالانکہ یہ ایک خوبصورت لفظ ہے۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ 19 صفات میں یہ لفظ شامل نہیں، حالانکہ یہ دوسری سال تک ہر طرف گردش کرتا رہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے ایک تھے، پھر ہم نے انہیں الگ کیا۔ یہ آیت ان لوگوں کو مخاطب کرتی ہے جو سائنسی تحقیق اور کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ یہ بات ان بدوؤں کے لیے نہیں تھی جو 400 سال پہلے کے عرب میں رہتے تھے، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آج کائنات کے راز جانتے ہیں۔ آج کے سائنسدان جو بڑے دوربینوں سے کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ انہیں بتاتا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں وہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ عظیم علم رکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک عظیم دھماکے بگ بانگ سے اربوں سال پہلے وجود میں آئی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آسمانی اجسام ایک مرکزی مقام سے تمام سمتوں میں تیزی سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ غبارے میں ہوا بھرے اور وہ بڑا ہوتا جائے، کائنات میں بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کہکشاں ہم سے تیز رفتار سے دور جا رہی ہیں، اور جب یہ روشنی کی رفتار سے تیز دور تک پہنچ جائیں گی تو ہم انہیں دیکھ نہیں سکیں گے۔ جب روشنی آنا بند ہو جائے گی تو ہمیں بڑی دوربینوں کی ضرورت ہوگی تاکہ ان مناظر کو دیکھ سکے، ورنہ ہم موقع کھو دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا آغاز ایک عظیم دھماکے سے ہوا، اور یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ اگر ہم اس عمل کو الٹ کر دیکھیں تو سب کچھ ایک مرکزی نقطہ پر واپس آ جائے گا جہاں سے یہ دھماکہ ہوا تھا۔ یہ دریافت حال ہی میں کی گئی، صرف 5 سال پہلے، جو انسان کی تاریخ میں ایک لمحہ ہے۔ ایک ان پڑھ آدمی جو 400 سال پہلے کے صحراؤں میں رہتا تھا یہ سب کچھ کیسے جان سکتا تھا؟ نہ اس کے پاس آلات تھے، نہ دوربین، نہ علم نجوم، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے ایک تھے اور پھر انہیں الگ کیا گیا۔
نئے حیاتیات دان جو مائکرو زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ زندگی کا آغاز سمندری پانی سے ہوا۔ ایک وقت تھا جب زمین ایک گرم جسم تھی جہاں کچھ بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا، لیکن اربوں سالوں میں زندگی نے جنم لیا۔ زندگی کا آغاز سمندر میں کچھ کیمیائی عمل اور سورج کی مدد سے ہوا، اور یہ دریافت بھی حال ہی میں ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ پھر بھی سائنسدان اور کافر اس بات پر کیوں یقین نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ قرآن اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے ایک برکت اور یاد دہانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے محمد تم پہلے نہ کسی کتاب کو پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم یافتہ ہوتے تو لوگوں کے پاس شک کرنے کی کوئی وجہ ہوتی، لیکن اللہ نے ایک ان پڑھ قوم میں سے ایک ان پڑھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تاکہ یہ ثابت ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تھامس کارلائزل نے کہا کہ عرب ایک غریب چرواہا قوم تھی جنہیں دنیا نے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یہ چرواہے اور اونٹ چلانے والے اللہ کی کتاب سے دنیا کے حکمران بن گئے۔ یہ سب کچھ اللہ کے معجزے کی بدولت ہوا، اور یہ قرآن کا اثر تھا۔
قرآن نے چرواہوں اور اونٹ بانوں کو کیسر کے تخت پر بٹھایا اور یہ اللہ کا کام تھا۔ سورۃ یاسین میں اللہ فرماتا ہے کہ نباتات، جانور اور ان چیزوں میں بھی جو ہم نہیں جانتے سب میں جوڑے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا، چاہے وہ زمین کی پیداوار ہو یا وہ چیزیں جو ابھی تک انسان کے علم میں نہیں ہے۔ یہ حالیہ دریافت ہے کہ پودوں اور پھولوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ کچھ پھولوں میں نر اور مادہ ایک ہی جگہ ہوتے ہیں، جبکہ کچھ درختوں جیسے کھجور کے نر اور مادہ درخت الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ بات انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معلوم نہیں تھی۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عربی بچے نر درخت کے پھول مادہ درخت پر مار رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ بچے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو روکنے کو کہا کیونکہ یہ ایک قسم کی توہم پرستی معلوم ہوتی تھی۔ جب اس سال مدینہ میں کھجور کی فصل کم ہوئی تو لوگوں نے شکایت کی کہ آپ نے ہمیں ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی یہ روش جاری رکھو کیونکہ یہ صحیح ہے۔ عربوں نے حادثاتی طور پر دریافت کیا تھا کہ یہ عمل دراصل پھولوں کی پولینیشن کے لیے ضروری ہے۔ یہ نر اور مادہ درخت کا ملاپ ہے جو پولینیشن کا کام کرتا ہے، ورنہ فصل کم ہوتی ہے۔ یہ بات دریافت کرنے میں مجھے بھی کافی وقت لگا۔ جیسے پپیتے کے درخت کے نر اور مادہ علیحدہ ہوتے ہیں، ویسے ہی دوسرے پودے میں بھی ہوتے ہیں۔
اگر نر درخت نہ ہو تو مادہ درخت کے بیج غیر موصل ہوتے ہیں اور نئے درخت نہیں اگتے۔ 400 سال پہلے اللہ نے ایک ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ حقیقت بتائی۔ اللہ فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا۔ میں اس آخری مثال کے ساتھ بات ختم کروں گا، حالانکہ قرآن کے معجزے بے شمار ہیں۔ قرآن صحافت، علم، نفسیات اور سائنس میں معجزوں کا مجموعہ ہے۔ ہر علم کے ماہر کو چاہیے کہ وہ قرآن کو اپنے علم کی روشنی میں دیکھے اور معجزات کو دریافت کرے۔ میں نے صحافت کے ایک معجزے کو حادثاتی طور پر دریافت کیا۔ میں ڈربن کے قریب رہتا ہوں اور پہلے ساحلی سڑک سے شہر جایا کرتا تھا، جہاں ایک اخبار فروش ہر روز مختلف تختی کے ساتھ اخبار بیچتا تھا۔ بعد میں نے فری وے استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن پرانی باتیں یاد رہیں۔ میں نے دیکھا کہ مختلف علاقوں میں ایک ہی اخبار کی تختی مختلف ہوتی تھی، جو لوگوں کی دلچسپی کے مطابق ہوتی۔ ہر تختی کا مقصد مختلف لوگوں کو متوجہ کرنا تھا، گورے، ہندوستانی، افریقی اور دیگر۔ ایک بہترین صحافی وہ ہوتا ہے جو ایک ہی تختی سے ہر شخص کو اپنی طرف متوجہ کر لے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم صحافی تھے، لیکن اصل میں یہ اللہ کی ہدایت تھی جو ہر قسم کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔
مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد 5 مختلف گروہ تھے: مشرکین، منافقین، مسلمان، یہودی اور عیسائی۔ آپ نے ان تمام مختلف گروہوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہترین طریقے اپنائے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان کے طور پر استعمال کرتے ہوئے فرماتا ہے، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی کہانی پہنچی ہے؟ یہ اعلان ان سب کے لیے ہے: مسلمان، یہودی، عیسائی اور مشرق و سبھی موسیٰ کی کہانی سننے کے خواہشمند ہو جاتے ہیں۔ جب موسیٰ نے آگ دیکھی تو کہا، شاید میں وہاں سے ایک جلتی ہوئی لکڑی لاؤں یا آگ کے پاس سے کوئی رہنمائی حاصل کروں۔ اللہ موسیٰ کو آگ کے ذریعے متوجہ کر رہا تھا جو ان کے دل کی خواہش تھی، اور یہ رہنمائی کا ذریعہ تھا۔ موسیٰ نے ایک مصری کو قتل کیا تھا اور اپنی جان بچانے کے لیے مصر سے بھاگ گئے تھے۔ میدین میں انہوں نے 2 لڑکیوں کی مدد کی اور ان کے والد شعیب نے انہیں اپنے گھر مدعو کیا۔ شعیب نے موسیٰ کو پیشکش کی کہ وہ ان کے ساتھ کام کرے اور ان کی بیٹی سے نکاح کرے، جسے موسیٰ نے قبول کیا۔ چند سال مدین میں گزارنے کے بعد موسیٰ نے خود مختار زندگی گزارنے کے لیے اپنے سسر سے اجازت مانگی۔
شعیب نے موسیٰ کو اپنی بیوی، بچوں اور حصہ کی بھیڑ بکریوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ صحرائے سینا میں سفر کرتے ہوئے موسیٰ کے پاس گوشت ختم ہو گیا تھا اور وہ آگ جلانے کا سوچ رہے تھے۔ آگ جلانا محنت طلب کام تھا، اس لیے وہ اسے ملتوی کرتے جا رہے تھے۔ اللہ نے انہیں آگ دکھائی تاکہ انہیں متوجہ کر سکے اور ان سے بات کر سکے۔ موسیٰ نے اپنے اہل خانہ سے کہا، میں نے آگ دیکھی، شاید وہاں سے رہنمائی یا جلتی ہوئی لکڑی لاؤں۔ جب موسیٰ آگ کے قریب پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دے۔ یہ اللہ کی صحافتی حکمت ہے جو لوگوں کو اپنی بات سننے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ آگ انسان کے دل میں جلتی ہوئی خواہشات اور رہنمائی کا استعارہ ہے۔ قرآن ایک معجزہ ہے اور اللہ انسانوں کو چیلنج کرتا ہے، اگر جن اور انسان مل کر بھی اس جیسے کتاب بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکیں گے۔ یہ کتاب انسانیت کے لیے ہمیشہ رہنے والی رہنمائی ہے اور ہر مسئلے کا حل پیش کرتی ہے۔ لیکن ہم اس کتاب پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی صانب خزانہ پر بیٹھا ہو اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ثواب ضرور ہے، لیکن قرآن کا مقصد صرف ثواب کمانا نہیں ہے۔
اللہ بے حساب عطا کرنے کے لیے تیار ہے اگر ہم قرآن کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ اس نعمت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ لیکن ہم مسلمان بہت خود غرض ہیں اور اس عظیم ہدایت کو دنیا کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا، آپ ماشاء اللہ نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، آپ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے فائدے کے لیے۔ میں نے کہا، آپ رمضان میں پورے مہینے روزے رکھتے ہیں؟ جواب دیا، میرے فائدے کے لیے۔ میں نے پوچھا، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے فائدے کے لیے۔ سب کچھ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کافر جہنم میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں بالکل۔ میں نے کہا، پھر آپ ان کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے ہمیں 400 سال پہلے ایک نعرہ دیا جسے ہم تلبیہ کہتے ہیں۔ جب میں 93 میں حج کے لیے گیا تو لوگوں کو یہ پڑھتے سنا، لبیک اللہم لبیک۔ یہ نعرہ اللہ کو پکارنا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن ہم میں اس کی حقیقت نہیں ہے کیونکہ ہم شرک کے ماحول میں واپس آ جاتے ہیں۔ آج دنیا میں زیادہ لوگ انسانوں، جانوروں اور شیطان کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کے بجائے۔ ہم مکہ اور مدینہ سے زمزم کا پانی اور کھجور لے کر آتے ہیں لیکن اصل پیغام پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ حج ایک مشکل عمل ہے اور جو اس سے گزرتا ہے وہ حاجی کا لقب ضرور حاصل کرتا ہے۔ میں نے حج کے دوران چوٹ کھائی، جوتے اور گھڑی کھو دی، لیکن یہ سب اللہ کے لیے تھا۔
لیکن ہمیں جو اصل نیرہ ملا تھا، اللہ کا کوئی شریک نہیں، ہم اسے دنیا کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ اقوام متحدہ ہر سال ایک نعرہ دیتا ہے، جیسے پانی بچائیں، درخت لگائیں وغیرہ۔ ہم مسلمانوں کے پاس بھی ایک عظیم نہرہ ہے، لیکن ہم اسے صرف مکہ اور مدینہ میں دہرا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں یہ پیغام لے کر دنیا کے کونے کونے تک جانا چاہیے اور شرک کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے، جہاں انہیں اللہ سے ہدایت ملتی تھی۔ وسویں رمضان پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل نے کہا پڑھو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل نے کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر پسینے سے شرابور 3 میل دور اپنے گھر پہنچے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو واقعہ سنایا اور ان سے سکون پایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں واپس نہیں گئے بلکہ بازاروں اور لوگوں کے درمیان تبلیغ شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا جیسے ایک دیوانہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، تمہارا ساتھی نہ پاگل ہے اور نہ ہی جنون زدہ۔ لوگ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہیں، لیکن وہ اپنے رب کا کام کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال قائم کی وہی آپ اور میں اختیار کرنے کے پابند ہیں۔ ہمیں بازاروں میں اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا چاہیے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رام، کرشنا، عیسیٰ یا بدھ خدا ہے، تو ان تک پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے، لیکن ہمیں ڈر ہے۔ یہ سچ ہے، ہم خوفزدہ ہیں اور میں بھی ہوں۔ آج کوئی ہمیں پتھر نہیں مارے گا، اگر ہم ایسا کریں کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ہم مذاق کا نشانہ بننے سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ لوگ ہمیں پاگل کہیں گے، لیکن یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر کیوں ہم اس کے پیغام کو عام کرنے سے ہچک جاتے ہیں؟ ہم اس خوف سے باہر نکلنے کا ایک راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور ہم نے اس کام کے لیے ایک طریقہ ڈھونڈ لیا۔ میں نے مومباسا میں ایک بار بس اسٹاپ پر کھڑے ہو کر ڈرم پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پیغام پہنچایا۔ آج ہمارے پاس جدید جنات موجود ہیں جیسے ٹی وی، ریڈیو اور وی سی آر۔ ان آلات کو استعمال کرے، انہیں اپنے مقصد کے لیے قابو میں کرے۔ میں نے اپنے شہر ڈربن میں ایک دکان کے باہر ایک مانیٹر لگایا۔ یہ مانیٹر 4 گھنٹے تک میرا پیغام پہنچاتا رہا اور لوگوں کو متوجہ کرتا رہا۔ یہی نہیں، ہم نے مسجد کو بھی دعوت کے لیے ایک ذریعہ بنایا۔ لوگ مسجد یا ٹیمپل میں دیوتا سمجھ کر دیکھنے آتے ہیں، اور ہم انہیں سچائی دکھاتے ہیں۔ ایک خاتون نے کہا کہ وہ گائے کی مورتیوں کو دیکھنے آئی تھی، لیکن یہاں انہیں حقیقت ملی۔
یہ سب مواقع اللہ کی طرف سے ہیں کہ ہم لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ یہ مسجد یا ٹیمپل کے اندر ہو یا باہر، لوگ آتے ہیں اور پیغام سنتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو مواقع علامتنا ہی ہے۔ ہم سب کے پاس اللہ کے دین کا کم از کم ایک پیغام ہے اور ہمیں اسے شیئر کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس مجھ سے متعلق ایک آیت بھی ہو تو اسے پہنچا دے۔ بس ایک حقیقت شیئر کرے اور اللہ آپ کو مزید علم عطا کرے گا۔
میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اللہ کے کلام کو آپ تک پہنچا سکوں۔ میں اس دنیا کے حصے کا شکر گزار ہوں، لیکن جیسے ہی میں پہنچا مجھے اندازہ ہوا کہ ہر کام میں خطرات ہیں اور میرے کام میں بھی، کیونکہ میں بولنے والا ہوں۔ جیسے ہی آتا ہوں لوگ کہتے ہیں مسٹر دیدات ریڈیو پر بات کرے، مسٹر دیدات ٹی وی پر آئی، یا مسٹر دیدات ہم سے بات کرے۔ یہ میرے پیشے کی مشکلات ہیں اور میں ان سے بچ نہیں سکتا، لہذا مجھے یہ لیکچر تیار کرنا پڑا اور سوچا کہ جیسے ہی بات ختم ہو مجھے فوراً دبی کے لیے نکلنا ہوگا۔ مجھے یہاں سے نکلنے کی جلدی ہوگی کیونکہ لوگ مجھے فوری جانے نہیں دیں گے۔ باہر گاڑی تیار کھڑی ہے جو مجھے دبی لے جائے گی۔ دبئی میں بھی ایک لیکچر دینا ہوگا اور پھر وہاں سے بھی جلد نکلنا ہوگا اپنے مداحوں سے دور رہنے کے لیے۔ مجھے یہ سب پسند ہے لیکن یہ بوڑھا جسم اتنا زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اب 70 سال اور 4 دن کا ہو چکا ہوں، لہذا امید ہے کہ آپ مجھ پر تھوڑی مہربانی کریں گے۔ مجھے سکون سے نکلنے دے تاکہ میں اپنی اگلی منزل پر جا سکوں۔ شکریہ۔